الحمد لله أحمده حمد شاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المصطفى ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آپ اکیلے ہیں، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں، یہی ہماری حقیقت ہے. ہم تنہا ہیں، لیکن ہم تنہا ہو نہیں سکتے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے اس وجود کی کتنی عظمت ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے اس جسم اور روح کے نتیجے میں جو ایک شخصیت بنی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ ایک جسم، ایک شخصیت، اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ ایک احساس ہے جو ہم سب کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر قیمت پر رہنا چاہیے. اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے جن انبیاء کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور ان پہ سخت آزمائش کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں وہ سرخرو ہوتے ہیں، وہ اسی ایک احساس کی بدولت تھا. آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ میری اس شخصیت کا ایک مجھے دنیا جس بھی نام سے پکارے، میرا گھر میں جو بھی رشتہ ہو، معاشرے میں جو بھی میرا مقام ہو، لیکن ساتھ میرے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کبھی اس ساتھ کا احساس کیا؟ یہ ساتھ ہمیں کہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے؟ قرآن کریم اور عربی زبان کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے مع، میم اور عین. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. یہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع الرسول، رسول کے ساتھ، مع المسجد، مسجد کے ساتھ. یہ جس کے ساتھ ہوں گے اس کا ذکر بعد میں آتا ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس مع لفظ پہ غور کرنا شروع کر دیجیے، اور بطور خاص جہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ ہونے کی بات بتا رہے ہیں. ایک طرف اللہ کا ساتھ ہونے کا معاملہ ہے، قرآن میں کہاں کہاں پہ ذکر ہے، اور پھر دیکھیں کس کے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اپنا آپ پیش کر دیجئے کہ ساتھ میرا ساتھ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا ساتھ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. اس احساس کے ساتھ اب قرآن کی آیت سنیے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں وجود عطا کر دیا. ثم استوى على العرش. پھر اس نے اپنے لیے عرش کو پسند کر لیا. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض. وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری ظاہری کائنات زمین میں داخل ہو رہا ہے
وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس کی حدود سے باہر جا رہا ہے، وما ينزل من السماء، اور جہاں تمہاری نگاہیں جاتی ہیں بلند حصے تک، آسمان تک، جو وہاں سے اترتا ہے، وما يعرج فیہا، جو اس میں داخل ہو رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ جملہ ہے جس پہ آپ نے ٹھہر جانا ہے، وہ رب جس نے سارا یہ ان چیزوں کو وجود عطا کیا، اس میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ ہے، وہ ہر قریب و بعید کے ساتھ ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو، جہاں پر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس جملے سے نکل کے دکھائیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کی ان حقیقتوں سے بھاگ کر دکھائیے، قرآن کے ان دائروں کو توڑ کر دکھائیے، قرآن کی ان سرحدوں کو پار کر کے دکھائیے، قرآن کے اس شکنجے کو اس سے آزاد ہو کر دکھائیے۔ کوئی دنیا میں، اس دنیا میں کوئی وجود اس سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اسی آیت کے اندر اپنا مقام و مرتبہ تلاش کر لیجئے، اسی آیت کے اندر اپنا رب کے ساتھ تعلق تلاش کر دیجئے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے خطبے کے شروع میں کہا تھا، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ اکیلے نہیں، آپ تنہا ہیں لیکن آپ تنہا ہو ہی نہیں سکتے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پہ بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اپنے احساس، اپنے شخصیت، اپنے وجود کا وزن کیجئے، کتنا عظیم رتبہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ کا احساس کب دل میں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کو آپ محسوس کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور کب اس کے ساتھ کو بھول جاتے ہیں؟ کب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اتنے بڑے اعزاز کو کب ٹھکرا کر بھول جاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، قرآن کریم ایک اور آیت میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تمہیں نہیں پتا؟ یہ جو علم ترا کا لفظ ہے، یہ قرآن کے طالب علموں کے لیے خاص دعوت ہے۔ یہ قرآن کی ایک ڈش ہے، قرآن کا ایک خاص پھل ہوتا ہے۔ قرآن میں ڈشیں اور پھل ہیں جس کے ذریعے اس روح کو تسکین ملتی ہے۔ یہ آیت اس محاورے سے شروع ہو رہی، علم ترا، کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ کیا تم اس حقیقت کو نہیں پا لیتے؟ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو آسمان و زمین میں ہے اس کے علم میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کوئی بھی سرگوشی کرنے والے تین بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہوں، الا هو رابعهم، وہ تین کے ساتھ چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے۔ رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور کوئی 5 بیٹھے ہوئے سرگوشیاں کر رہے ہوں، پلان بنا رہے ہوں، غیبت اور چغلی کر رہے ہوں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہوں، کسی برے کام کے لیے، وہ الا هو سادسهم، وہ ذات ان کا چھٹا ہوتا ہے، وہ تو اس طرح ساتھ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس تعداد سے کم یا اس تعداد سے زیادہ، 2 یا 3 یا 7 یا 8 یا 10 جتنے مرضی ہوں، الا هو معهم، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اینما کانوا، جہاں پہ بھی وہ لوگ ہوں گے، جہاں پر بھی وہ لوگ ہوں گے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، وہ ساتھ تو ہوگا، سزا
آج نہیں دے گا، بلکہ ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت کے دن بتائے گا تم کر کے کیا آئے ہو۔ اس آیت پر رک جائیے۔ ایک خاص سیاق میں سرگوشیاں کرنے والوں کے سیاق میں آیت نازل ہوئی، لیکن وہ ایک بہانہ تھا، اصل میں امت کو سکھانا تھا۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ خاندانی معاملات ہوں، دوستی یاری کی بات ہو، تجارتی معاملات ہوں، جو منہ سے نکالو گے وہ قیامت کے دن سامنے دیکھنا پڑے گا۔ جس دن دو سسرالی بیٹھ کر، کوئی سسر یا داماد، کوئی بیٹی، کوئی باپ، کوئی رشتہ دوسرے رشتے کے حوالے سے کوئی سرگوشی بھی کرے گا، من نجوا، کوئی بھی سرگوشی، الا ہوا، مگر وہ اس سرگوشی میں شریک ہوگا، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اس سرگوشی کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کے بارے میں کوئی بری ترتیب یا ترکیب سوچ لینا، کسی کا گھر اجاڑ دینا، کسی کو رسوا کر دینا، کسی کے گناہوں کو پھیلا کر اپنے آپ کو نیک ثابت کر لینا، رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے سوچ کر دوسروں کے ذہن کو کسی رشتے کے بارے میں خراب کر دینا، وہ قرآن کی اس آیت کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین بیٹھ کر بات کر رہے ہو چوری چھپے، چوتھا رب ہے، دو کرو گے تیسرا رب ہے، اکیلے سوچو گے دوسرا رب ہے، معکم، اس معکم کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ ایک رب ہے، کہاں اپنا آپ ضائع کر رہے ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو تو ہر چیز خوب پتہ ہے، بہترین طریقے سے پتہ ہے۔ پھر میرا یہی سوال ہے، آپ اکیلے تو نہیں، آپ کے ساتھ تو رب ہے، اور ہم لوگوں کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ رب ہے اور ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب ساتھ رب ہو، نصیب میں امت محمدی کا ایک فرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا لکھا ہو، ان دو عظیم شرف کو چھوڑ کر ہم جاتے ہیں مسلکی شناخت کے پیچھے، ہم جاتے ہیں جماعتی شناخت کے پیچھے، ہمارے ناموں کے لاحقے، ہمارے وزٹنگ کارڈ انہی فرقہ وارانہ سوچوں اور جماعتوں کے نام اور عہدوں سے بھر جاتے ہیں۔ ہمارے نعرے لگتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اوپر، مسجدوں کے ماتھوں کے اوپر دین کو، للہیت اور محمدیت کو چھوڑ کر اپنے اپنے مسلک کا نام سجتا ہے۔ معکم، ساتھ معکم کا یقین ہوتا تو ہم ربانی رہتے، ہم رحمانی رہتے، ہم محمدی رہتے، لیکن ہمیں وہ شناخت، ہمیں وہ الفاظ، ان سے زیادہ محبتیں کسی اور شناخت سے ہے۔ کوئی کیا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی اور چیز کا چورن بیچتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس ساتھ کا احساس جب رکوع میں جاتے ہیں، جب رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی، اے میرا رب، میرا رب، ملکیت ظاہر کرتے ہیں، سبحان ربی۔ سبحانہ قرآن کا ایک خاص محاورہ ہے۔ سبحانہ کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کے شایان شان تعریف ہے، جس طرح آپ کے شایان شان ہے، اس طرح میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے شایان شان، اللہ کی تعریف، وہ چیزیں جو اللہ کی شان میں یا شان کے بیان میں کمی کی وجہ سے شان کا حق ادا نہیں کر سکتی، ان کو منفی کر کے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کے بیان میں، اس کی بیان میں جمال پیدا کرتی ہیں، ان کو ملا کر اس مثبت اور منفی کے سارے عمل کو کرنے کے بعد جو لفظ نکلتا ہے وہ ہے سبحانہ۔ اس کا کہہ کر سبحانہ ربی، میرے رب، اس لفظ پہ رک جائیں، ربی،
آپ صرف رب نہیں کہہ رہے، اللہ نہیں کہہ رہے. اپنائیت کا اظہار کیا ہے؟ میرے رب کی اس کے شایان شان تعریف. میرا وہ رب جو اعلیٰ، سب سے بڑا ہے. اعلیٰ 4 حرف ہیں، اکبر 4 حرف ہیں، اعظم 4 حرف ہیں، احسن 4 حرف ہیں. ان چاروں کا آغاز آ سے ہو رہا ہے. اکبر، اعلیٰ، احسن، اجمل، احسن، افضل، یہ سب الفاظ جو فارمیٹ عربی میں، یہ سب سے زیادہ کا مفہوم دیتا ہے. اعلیٰ سب سے بلند تر. سب سے بلند تر کس کا ہوا؟ ربی، میرا. سبحان ربی العظیم. رکوع اور سجدے میں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ربی العظیم اور ایک طرف کہہ رہے ہیں سجدے میں ربی الاعلیٰ. ان دونوں میں اپنائیت ہے. اس وقت رب کے ساتھ ہونے کا احساس کبھی ہوا؟ اس وقت کبھی احساس ہوا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میری سن رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. قرآن کریم کی آیتیں مشہور آیتیں ہیں. ان آیتوں میں مع کو ڈھونڈیے، مع جس کا مطلب ہے ساتھ. اور جب کسی کی طرف سے کوئی بری بات سننے کو ملے، آپ اس بات کو برداشت کر جائیں، اللہ کی خاطر صبر کر جائیں. کہیں سے کوئی صدمہ ملے، اللہ کی خاطر صبر کر جائیں. کہیں سے کوئی نقصان ہو جائے، صبر کر جائیں. کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، دل میں تمنا تھی لیکن رب کی تقدیر تھی، نہیں پوری ہوئی، صبر کر جائیں. جب یہ صبر کر رہے ہوں، جب صبر کی کیفیت میں ہوں، کسی ایسے گھر میں، کسی ایسے خاندان کا حصہ ہوں جہاں پہ دوسرے خاندان کے دوسرے افراد ہی اذیت کا باعث ہوں، صبح و شام صبر کرنا ہو، پتہ ہو کہ اگر میں نے جواب دیا معاملہ بگڑ جائے گا اور فساد ہوگا، پتہ ہو کہ رشتہ کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. صبر کی ایک کیفیت طاری ہو. اور بہت سے لوگوں کو کئی سالوں تک، عشروں تک ان کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے. کڑتے ہیں لیکن صبر کر جاتے ہیں. جب اس طرح صبر کر رہے ہوں تو پتہ ہے کون ساتھ ہوتا ہے؟ بطور خاص ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ساتھ ہوتا ہے. وہ جو مشہور آیت ہے، اس وقت احساس پیدا کیجئے کہ جو میں صبر کا عمل کر رہا ہوں، میرا رب میرے اس صبر میں میرے ساتھ ہے. وہ جو مشہور آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، مشہور آیت ہے، لکھی ہوتی ہے دیواروں پر. اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے، جھیل جانے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، یہ جو ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کا اپنی شخصیت کے اندر احساس پیدا کیجیے. ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ وجود اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایمان اور اسلام والا وجود، اس کی قیمت کا احساس کیجیے. ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے، اس کی دینی تعلیم کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟ اس کا مالی رتبہ کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں. وہ احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس احساس کا یقین کیسے دلایا تھا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہنا، تم تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. پیار کا انداز دیکھیے. قرآن کریم میں پیار کے انداز ڈھونڈیے، یہ ایک اور دنیا ہے. قرآن میں غصے کا انداز ڈھونڈیے، یہ ایک اور، یہ جو ایسے جملے ایک اور دنیا بناتے ہیں. قرآن میں چاہتوں کا انداز ڈھونڈیے. اس آیت میں دیکھیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تم اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹے رہنا، تم تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. یہ ہے سیرت مصطفیٰ قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، یہ بھی تو سوچو، وہ نگاہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بتا ہر انسان کو دیا ہے. اب جو چاہے اپنی زندگی آلودہ کر لے، وہ بھی رب کی نگاہوں کے سامنے، اور جو چاہے
اپنی اس چند سال کی زندگی کو، اس کے مہینوں کو، اس کے دنوں کو، اس کی راتوں کو، اس کے شب و روز کو، اس کی گھڑیوں کو، اس کے دیے ہوئے رشتوں کو، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کر کے، گزار کر یہاں سے چلتا بنے، اس کے لیے بھی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم اور تمہارے نیک کام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر وہ جو مشکل میں تھے، جنہوں نے کہا تھا کلا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اس نبی نے کہا تھا میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس احساس کا، اس معیت کے احساس کا، ساتھ ہونے کے احساس کا، اس احساس کا جواب کیسے دیا؟ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارے اس ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ یہ ساتھ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں، فاستجبنا لہ، نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس کے لیے، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ہم نے فلاں کو نجات دی، ہم نے فلاں کو بچا لیا۔ وہ سارے کے سارے اس مصیبت میں، وہ انبیاء ایک ساتھ رہ گیا تھا ان کے ساتھ، برادریاں ٹوٹ گئی تھیں، بھائی دشمن ہو گئے تھے، قبیلے الٹ گئے تھے، گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، بیویاں بات ماننے پہ تیار نہیں تھیں، بیٹے باغی ہو چکے تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ ایک احساس ہوتا تھا، وہی احساس جس کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پریشان تھے غار میں، اس وقت کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ معنا، دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ کا احساس ہو تو بمباری بھی ہو، بمباری کے درمیان میں لوگ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رب کا شکر ادا کر دیتے ہیں۔ تصویریں فلسطین والوں کی دیکھ لو، اس ساتھ کا احساس نہ ہو، اس ساتھ کا احساس نہ ہو۔ بہترین کمرے ملے ہوئے ہوں گے، خواب گاہیں ہوں گی، ہیٹر، اے سی، گیزر، سب کچھ موجود ہوگا، گیس نہیں تو الیکٹرک ہوگا، لیکن ساتھ کا احساس نہیں، سارا گھر فجر کے وقت سو رہا ہوگا۔ یہی احساس ہے۔ وہ چیز وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں صبح بستروں سے اٹھا دیتی ہے؟ وہ اس ٹھنڈی رات میں گرم گرم بستر، وہ کون سی چیز ہمیں نکالتی ہے؟ نہ تو کسی نے ہماری حاضری لگانی ہے، نہ نماز کی بنیاد پر کسی نے ہمیں ہماری تنخواہیں دینی ہے، نہ کسی نے اس کی بنیاد پر ہمیں رزق دینا ہے۔ وہ احساس کیا ہے؟ رب کا احساس، رب کے ساتھ ہونے کا احساس۔ آج کے اس خطبہ کا خلاصہ قرآن کے 2 حرف ہیں، وہ 2 حرف جو مل کر ایک لفظ بن جاتے ہیں۔ وہ لفظ ہے میم اور عین، اور میم اور عین مل کے کیا بنتا ہے؟ مع۔ بتائیے مع کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ کس کا ساتھ؟ اللہ کا ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ اس احساس کو محسوس کر کے جیتے رہیے، اس احساس کو محسوس کر کے نماز میں کھڑے ہو جائیں، اس احساس کو محسوس کر کے، اس ساتھ کے احساس کو اپنے دلوں پر غالب کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ جب اس رب کے ساتھ کا احساس ہوگا، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ساتھ کا احساس نہیں ہوگا، راستے میں پڑا ایک کنکر، ایک پتھر بھی آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ وہ ساتھ ہوگا تو صبح و شام نیکیاں کرتے جائیں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس ساتھ سے محروم ہوں گے تو نیکی کا کام بوجھل لگے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازوں کے لیے اٹھنا اس وقت بہت تکلیف دہ عمل لگے گا، لیکن اگر اس ساتھ کا احساس دل و دماغ میں ہوگا تو انتظار ہوگا کہ اگلی نماز کب پڑھنی ہے۔ جب محبتیں اس درجے پہ پہنچ جائیں گی، پھر ایک حدیث سمجھ آئے گی کہ میرا بندہ یتقرب الیہ، میرے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، بالنوافل، نفل کے ذریعے۔ وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اس ذات کا احساس ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا رب منتظر ہے، میرے پاس ہے، میں اس کے حضور گفتگو کروں۔ وہ نمازوں میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
فرض کے علاوہ بھی وہ نفل پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نفل پھر وہ رب کی محبت میں پڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں. فاذا احببتہ، جب میں اپنے اس بندے کو اپنی محبت کے دامن میں جگہ عطا کر دیتا ہوں. کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بندہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ نگاہ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کی وہ ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے پھر میں اس کو دے کر چھوڑتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے میری پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ عطا دیتا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کیا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کا ساتھ کا احساس نصیب ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنے ساتھ لوگوں میں قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں جا کر رک جائیے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچ بچ کر اپنی زندگی گزار گئے، گناہوں سے بچ کر اللہ کا خوف خشیت دل میں سما کر گزار کر چلے گئے. والذین هم محسنون، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور احسان کے درجے میں کیے. پھر یہ لفظ کیا آ گیا مع. وہ مع الذین اتقوا کون ہوتے ہیں؟ وہ مسجد میں جو بیٹھے لوگ ہیں انہی میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اس راستے پہ چل نکلے. اس کا مطلب ہے جو ان راستوں پہ نہ چل سکے رب ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وہ احساس ہے، تو جب ہم گھروں میں جو گناہ جن کو اب ہم گناہ سمجھتے نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے اس ساتھ کو پامال کون کر رہا ہوتا ہے؟ جب نماز کا وقت گزر رہا ہے اس ساتھ کو کس نے خراب کیا؟ ایک رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار کا کہیں تعلقات خراب کر دے تو وہ ساری عمر گلا رہتا ہے تم نے فلاں جگہ میری عزت خراب کر دی، تم نے بندہ وہ ناراض کر دیا. اور جب باپ بیٹا بیٹیاں ماں اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، سکرینیں لگی ہیں، بہترین قسم کے رزلٹس ہیں، پکسل بڑے کلیئر ہیں، اور نظر آنے والی خواتین کی تصویر باپ اور بیٹے دیکھ رہے ہیں، مردوں کے بارے میں عورتیں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا. 8-9 دن جو سارے کا سارا گن دیکھنے کے بعد اور صبح و شام دیکھنے کے بعد 6 دن اس میں گزارے، 7ویں دن جمعہ پڑھ کے ان بچوں کو کہاں سے نصیحت آئے گی؟ نئی نسل کا نہیں، اب تو جو پرانی نسل ہے ان کا المیہ یہ ہے سکرین وہ بھی نہیں چھوڑتے، اسی کی وجہ سے غلاستوں میں وہ بھی پڑ گئے. صرف چھوٹوں کا کیا شکوہ کرنا، بڑے بھی بگڑ گئے. اب اگر یہ ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور مسجد میں ہم متقی ہوتے ہیں تو گھروں میں اور دکانوں میں جا کے وارداتی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ ساتھ عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو یہ پھر ساتھ تو نہ ہوا. اللہ نے کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کیا کہ میرا تمہارا ساتھ عارضی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو. جو پرچیزنگ کر رہے ہیں، جو سیل کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، جو جاب دے رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، وہ ساتھ ہے اس کی. وہ اللہ تعالیٰ معکم تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اس ساتھ کے احساس سے
کوئی نکل نہیں سکتا۔ ایسا ہی علماء کرام میں سے جو ہماری پہلے دور کے عظیم علماء ہیں، جنہوں نے تابعین کے ہاتھوں تربیت حاصل کی تھی، ان میں سے ایک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب یہ صدمے آتے ہیں، وہ اس ساتھ ہونے کے احساس کی وجہ سے کس طرح کی شخصیات ہیں۔ ایک عالم دین کا مشہور استاد ہیں، ان کا میں نام لوں گا تو ہماری امت کو علماء کے نام نہیں آتے، لیکن اگر میں کسی اداکار کا نام لوں گا تو ساروں کو پتہ ہوگا، اس کی ساری ہسٹری پتہ ہوگی۔ اس عالم دین کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، دکھ کی بات تھی۔ جا کے میت کے اوپر چہرے پہ بوسہ دیا، جھکے بوسہ دیا، کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، استودعتک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں نے تمہیں اس رب کے سپرد کیا جس کے سپرد کی گئی کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ فالرب خیر لک من الاب، باپ سے رب بہتر ہوتا ہے۔ فالرب خیر لک من الاب، یہاں پہ تو باپ کے پاس ہے نا، اب رب کے پاس ہو۔ اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں، اسی سے ہماری اردو میں ابو کا لفظ نکلا ہے، اور رب کو کہتے ہیں۔ فالرب خیر لک من الاب، بیٹے باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو نا، لیکن جا تو رب کے پاس رہے ہو۔ فالرب خیر لک من الاب، رب تمہارے لیے باپ سے بہتر ہے۔ ان احساسات کے ساتھ وہ جیتے تھے، ان احساسات سے ہم محروم ہیں۔ ان احساسات کو اپنے اندر جگا لیجئے، ربانی بن جائیے، رحمانی بن جائیے، محمدی بن جائیے۔ اس کے علاوہ ساری نسبتیں پامال کر دیجئے، مٹا دیجئے، فراموش کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو ربانی بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کو یہ احساس نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری تجارت میں، ہماری ملازمت میں، ہماری کمائی میں، ہمارے دیکھنے میں، سننے میں، رب کریم چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، دینے میں، بانٹنے میں، اے اللہ ہر عمل میں ہمیں اپنے احساس کا احساس اپنے ساتھ کا احساس عطا فرما دے۔ رب کریم جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں پردہ رکھا ہے، اے اللہ دنیا کی باقی زندگی میں اور آخرت میں بھی ہم سب کا پردہ رکھ لینا۔ اے رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کے ذریعے نور عطا فرما دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدیٰ اور شفا بنا دے۔ اے اللہ قرآن کے ذریعے ہم پر رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو، ہماری نگاہوں کو، کانوں کو، ہماری سیرتوں کو جوڑ دے۔ اے رب کریم جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی خواجہ شفقت تکلیف میں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ رب کریم ایک بھائی نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کیا، اللہ ہماری اس بہن کی قبر کو منور معطر فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری ایک اور بہن سعدیہ، ان کی والدہ کے انتقال 2 ہفتے پہلے ہوا، نمازی یہاں کی ہیں، اے اللہ اس ماں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کے جو بھی فوت شدگان ہیں، سب کی قبروں کو اپنی رحمت سے، اسلام کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو وہ سارے کے سارے جو کلمہ توحید پہ گئے، اے اللہ اسی لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے۔ اے رب کریم لا الہ الا اللہ کا واسطہ ہے اور محمد الرسول اللہ کے اقرار کا واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہر زندہ کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔